السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیا این ایس سے فضا زینب، اور اگر اسپورٹس کے حوالے آج بات کی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کے بچے کتنے ہونہار ہیں اور ہر شعبے میں اپنا نام کماتے ہیں. اسی کے ساتھ آج ہم بات کرانے جا رہے ہیں آپ کی جو کہ جانی مانی کراٹے پلیئر ہے، جنہوں نے ڈسٹرکٹ سے لے کے انٹرنیشنل تک کھیلا ہے، جو کہ ٹریڈیشنل کراٹے کی سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ وہ ایک کوچ بھی ہے. ان کا نام بٹ زہرا ہے. آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ان سے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. زہرا، السلام علیکم. میں زہرا. میں ایک بیسیکلی کراٹے پلیئر ہوں، ایتھلیٹ ہوں. سو میں نے جموں اینڈ کشمیر کو بہت لیول تک ریپرزینٹ کرا ہوا ہے. اور میں ایچ اینڈ ایف کوچ ہوں، ہیلتھ اینڈ فٹنس کوچ ہوں اسٹیٹ اسپورٹس کاؤنسل میں. اور میں نے انٹرنیشنل کھیلا ہے ایچ این ایف میں، اس میں میرا فرسٹ پوزیشن ہے. تو زہرا یہ کراٹے کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ہاں، بیسیکلی کراٹے کی شروعات میرے اسکول سے ہوئی. وین آئی واز ان 6th اسٹینڈرڈ میری اسٹارٹنگ ہوئی. تو پھر اس کو کنٹینیو کرتے کرتے میں نے بہت سارے میڈلس لیے، نیشنلس لیولس پہ، اسٹیٹ لیول پہ اینڈ ڈسٹرکٹ لیول پہ. دین اس کے بعد میرا سلیکشن ہو گیا NSNIS پٹیالہ انڈیا میں. وہاں میرا بیسیکلی سلیکشن ہو گیا تھا ہیلتھ اینڈ فٹنس میں. وہاں سے ہم لوگ کورس کر کے آئے. ہم لوگ پورے جموں اینڈ کشمیر میں ہر کسی ڈسپلن میں 182 تھے، آلموسٹ 182 اسٹوڈنٹس تھے. تو پھر ہم لوگوں نے وہاں سے کورس کیا. وہ ایک میرے لیے وہ ایک بہت بڑی اپارچونیٹی تھی NIS جانا. اینڈ اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے آئے تو ہم لوگوں نے کنٹینیو کرا اسپورٹس کاؤنسل. میری پوسٹنگ ہو گئی تھی خواجہ نقشبند اسٹیڈیم راٹپورہ ڈاؤن ٹاؤن میں. تو میں وہاں کلاسز دیتی تھی. اس کے بعد میں نے ایز اے ایتھلیٹ میں نے چھوڑا نہیں، کیونکہ ایتھلیٹوں کو ایتھلیٹ کا بند ہوتا نہیں، بلکہ ان کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے. وہ میں نے کنٹینیو کرتے ہوئے میں گئی تھی پھر جوڈو کھیلنے. میں نے اس کے بعد اس کا نیشنل کھیلا ہے، یوگا کا نیشنل کھیلا ہے. دین اس کے بعد میرے کو ایک موقع آیا HNDF میں نے کھیلا، جو 2020 میں ہو گیا تھا انٹرنیشنل. میری اس میں فرسٹ رینک پہ ہے آل اوور انڈیا میں. تو سیکنڈ اوڑیسہ تھا اینڈ تھرڈ حیدرآباد سم تھنگ لائک. تو پھر وہاں پہ لینے کے بعد پھر ہمارے کراٹے ایسوسیشن آف جموں اینڈ کشمیر نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مجھے ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ الیکٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم کنٹینیوئنگ ایز اے کوچ ہیلتھ اینڈ فٹنس. میں نے بہت سارے جمس میں بھی کام کیا ہے. تو ود دس فیملی کے بارے میں اگر پوچھوں کہ آپ کے فیملی میں کوئی ایتھلیٹ تھا یا اسپورٹس کے ساتھ کسی کا انٹرسٹ، یا آپ سے پوچھنا چاہیں گی کہ کس نے آپ کو سکھایا، کوئی آپ کا کوچ؟ ہاں جی، فیملی میں ایسا کوئی نہیں تھا. میری مما کا سپنا تھا، بائی برتھ ان کو سپنا تھا. تو آٹومیٹکلی ان کی چائلڈ میں آ گیا، لائک مجھ میں آ گیا. تو ان کا سپنا ایز ویل ایز خود کا سپنا پورا کرنے کے لیے میں اسپورٹس میں آئی ہوں. اینڈ میرے کوچ ہے، میرے 2 کوچ رہ چکے ہیں. بیچ میں اپ اینڈ ڈاؤنز ہو جاتا ہے. ان کی اکیڈمی نہیں تھی، مجھے چھوڑنا پڑا، دوسرے کوچ کے پاس جانا پڑا. میرے کوچ ہیں محمد عرفان لون، جن کی وجہ سے میں یہاں تک آج پہنچی ہوں، اور ڈاکٹر مصطفیٰ، جنہوں نے مجھے بہت زیادہ ہارڈ کور پریکٹس کروائی، جس کی وجہ سے میں نے بہت سارے میڈلز اچیو کیے ہیں. میری لائف میں اپنی پہلی فیلئر کے بارے میں بولنا چاہوں گی. فیلئرز وہ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنا فیلئر بیان کرتے ہیں. جو میرا فیلئر ہے ایک ہی بار لائف میں نے آج تک جتنا بھی کھیلا ہے، میں ہمیشہ گولڈ 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 اسٹارٹنگ سے. پھر کیا ہو گیا، بیچ میں مجھے ایک اپ اینڈ ڈاؤن آ گیا. میرا کائی کا نیشنل تھا، جس میں میرا سلپ ہو گیا میٹ پہ. تو اس نے پوائنٹ نکالے، اس کے 3 پوائنٹس ہوتے تو سیدھے ون ہو جاتا ہے. تو اس نے وہ جیت لیا. اس ٹائم وہ مطلب وہ ایک شاکنگ ہوتا ہے نا، بیچ میں ہی پھر گر جانا آسمان کو چڑھ کے، وہ بہت شاکنگ تھا. وہ ایک فیلئر تھا میری لائف میں. بالکل. سو وہ فیلئر پار کر کے بھی آج جو ہے آپ نے یہ سکسیس اچیو کی ہے. ہاں جی. سو اٹ مینس کہ سکسیس کے ساتھ ساتھ فیلئر بھی جڑا رہتا ہے، تبھی آپ جا کے سکسیس ہوتے ہیں. جی. سو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ نے کھیلا، تو کس کنٹری میں گئے تھے آپ کھیلنے، اور کس طریقے سے آپ نے سوچا، آپ نے کس طریقے سے ڈیسائیڈ کیا یہ انیشیٹو لینے کی کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کھیلیں گے؟ جو میں نے انٹرنیشنل لیول کھیلا ہے وہ 2020 میں ہوا تھا. سوری. جو ہمارا HNDF کو ہوتا ہے، وہاں پہ ہوتا ہے ہمیں کارڈیو میں، ہمیں میری اسکلز دکھانی ہوتی ہے. تو انہوں نے آرگنائز کیا تھا وہ، ہم لوگ اپنے اکیڈمیز میں اپنے جو ویڈیوز بیسٹ ٹیکنیکس جو ہماری ہے وہ ہمیں اپلوڈ کرنی تھی. اینڈ اس میں ہر کسی اسٹیٹ نے لیا تھا. انڈیا میں جتنے بھی اسٹیٹس ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. وہ جو ان کو میری ٹیکنیکس بیسٹ لگی کارڈیو میں، تو میرا وہ ایک قسم کا پہلا انٹرنیشنل ہو گیا تھا ایسے جو ہو گیا تھا، ورنہ سامنے ہو جاتا تھا. وہ اپنی بیسٹ ٹیکنیکس دے کے میں نے انڈیا میں پہلی رینک لی. اوکے.
کنگریچولیشنس فار دیٹ ٹو. Thank you. سو مجھے یہ بتائیے کہ فیملی کا سپورٹ بہت امپورٹنٹ رہتا ہے ایک فیمیل کی لائف میں پرٹیکولرلی, کیونکہ لوگ آپ کو کرٹیسزم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, پل ڈاؤن کرتے ہیں. سو فیملی کا کتنا سپورٹ رہا؟ میری فیملی میں پہلی میری موم ہے, ڈیڈ ہے, بردر اینڈ سسٹر ہے, اور سب سے چھوٹی میں ہوں. تو میری فیملی میں جب سے میں نے اسپورٹس اسٹارٹ کیا ہے تاکہ ابھی تک میری موم نے, میرے ڈیڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے, ایون بہت زیادہ. میں کہتی ہوں کہ مطلب جو بھی اسپورٹس میں جانا چاہتا ہے ان کو میرے جیسے موم ڈیڈ ہوں جو اتنے سپورٹیو ہوتے ہیں. کچھ ہی ہوتے ہیں, زیادہ نہیں ہوتے, کیونکہ کچھ زیادہ سوسائٹی کے بارے میں سوچتے ہیں. اس میں میری جو سسٹر ہے وہ اور میرے بھیا ہر کسی دم پہ میرے پیچھے پیچھے چلنا, مجھے سپورٹ کرنا. لائک کبھی کبھی میں ڈیموٹیویٹ ہو جاتی جب لوگ باتیں بناتے تھے تو انسان تھک جاتا ہے ان سب چیزوں سے. مجھے وہاں پہ مطلب سپورٹ کرنا, نہیں ایسا نہیں ہے, آپ کنٹینیو کرو, لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا, آپ باتیں کرو. میری سسٹر نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے ہر کسی وقت پہ, اور میرے بردر نے بولا کہ ابھی بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ جو لوگوں کا کرٹیسائز کرنا, ٹانٹس کرنا وہ تو کبھی ختم ہوگا نہیں, بٹ انشاءاللہ ول سون وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. جب میں میرا کیا سپنا ہے کامن ویلتھ کے لیے کھیلنا, اس سال میں انشاءاللہ جاؤں گی, تو مجھے پتہ ہے وہ ٹانٹس بھی جلدی ختم ہونے والے ہیں انشاءاللہ. سو ہاؤ چیلنجنگ از اٹ ٹو بیکم اے فیمیل کراٹے پلیئر؟ کیونکہ اس میں ککنگ ہوتی ہے, اس میں پنچنگ ہوتی ہے, اس میں جوائنٹ لاکس ہوتے ہیں, کافی زیادہ ٹیکنیکس ہے اس میں. سو اس میں چوٹ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, تو کتنا چیلنجنگ ہے یہ ایک فیمیل کے لیے؟ فیمیل کے لیے ہے کہ مطلب ایسے مارشل آرٹس میں ایسے گھر والے نہیں کرتے ہیں لوگ زیادہ تر, کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے لگنے کا. سینئرس کے لیے میں بات کر رہی ہوں, ورنہ یہ جو کراٹے ٹچ اینڈ بیک گیم ہے, بٹ فیمیلس کے لیے ہوتا ہے وہاں ہٹ بھی ہو جاتا ہے. ایسے ہی مطلب ٹورنامنٹ چھوٹے چھوٹے ٹورنامنٹس میں اسٹیٹ ریٹ میں اس میں بھی ہٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں رہتا ہے کہ اگر فیملی سپورٹ کرے گی, فیملی سپورٹیو ہوگی, تو مارشل آرٹس میں ایک لڑکی آگے بڑھ سکتی ہے, کیونکہ اس میں پتہ نہیں ہوتا ہے کب دانت ٹوٹنے والا ہے, کب فیس بگڑنے والا ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. یہ ایک قسم کا ہوتا ہے نا وہ اپنی جان پہ جا کے کھیلنا, کیونکہ اس میں اگر کسی وین پہ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ایکشن ہو جائے تو انسان کی آن اسپاٹ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بہت چیلنجنگ گیم ہے. اس کے لیے مطلب کہتے ہیں نا اپنے موم ڈیڈ کو جگرا کرنا پڑتا ہے اپنے بچے کو بھیجنے کے لیے. سو آپ ایک کوچ بھی ہے, تو کس ایج گروپ کو آپ سکھاتی ہے؟ میں ایک فٹنس ٹرینر ہوں. یہ جو مطلب کراٹے کو تو ہی میں ایز اے بلیک بیلٹ ہوں, تو میں اپنا اکیڈمی بھی چھوڑ سکتی ہوں. اب تو میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں, کچھ بھی کر سکتی ہوں. بٹ جو فٹنس ہے وہاں پہ میرے سامنے 40 ایئرس اولڈ عورتیں آتی ہے, مطلب بہت بڑے, میری موم کے جتنے, میرے پاپا کے جتنے, مجھے ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے, ان کا ویٹ لوز کرانا پڑتا ہے. ایسے میں نے جمس میں جو کام کیا ہے وہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں اپنے مسالیات لے کے کہ مجھے ایسے ویٹ ہے. تو اسپورٹس کے تھرو اگر میں بولوں گی آپ کو وہاں ٹریننگ کر, وہاں خالی ایتھلیٹس آتے ہیں. مجھے لگتا ہے ایتھلیٹس کو ٹرین کرنا بہت ایزی ہے, اور جتنا یہ نارمل وومنس ہاؤس وائفس ہوتے ہیں, مطلب لڑکیاں وڑکیاں جو گھر میں ہی ہوتی ہے, ان کو ٹرین کرنا بہت زیادہ ٹف ہے, بہت زیادہ. کیونکہ ایتھلیٹس کو جو بولو وہ اچھلیں گے, کودیں گے, تو ورک آؤٹ تو ہو ہی جاتا ہے. بٹ وہ جو ہوتے ہیں ان کو دھیان میں وہ مطلب بہت سارے ڈیزیز ہے آج جو ہوتی ہے, مطلب سری نگر میں, کشمیر میں تو زیادہ ہی ہے, وہ دیکھیں گے اس کے لحاظ سے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے ان کو. مجھے ان کے حساب سے ان کا الگ ڈائٹ چارٹ, ان کو کیسے, اگر اس کو کوئی پرابلم ہے اس کو کیسے مطلب ورک آؤٹ کرانا ہے, مطلب ڈفرینٹ ورک آؤٹ مجھے ڈفرینٹ بندے کو, کیونکہ کسی کو ڈائبٹیز ہے, کسی کو شوگر ہے, اس کو وہ ایکسرسائز نہیں کراتے, تو بہت زیادہ ڈفیکلٹیز آ جاتی ہے. سو زارا, وائلنس اگینسٹ وومن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ صرف ہم جموں کشمیر کی بات نہیں کر رہے, اوور آل اگر انڈیا کی بھی بات کی جائے تو وائلنس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. چاہے ہم ڈومیسٹک وائلنس کی بات کریں, بہت سارے وائلنس آتے ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے ابھی جو ایک فیمیل کے لیے سیلف ڈیفینس کی ٹیکنیکس, کراٹے ٹیکنیکس یا ووشو کی ٹیکنیکس کتنی زیادہ ضروری ہے؟ ایک بات میں بولوں گی آپ کو, لائک سیلف, کوئی کسی کو اسپورٹس میں کوئی پیرنٹ ایلو کرے نہ کرے, بٹ ایٹ لیسٹ سیلف ڈیفینس کلاسز ان کو دینی چاہیے. سیلف ڈیفینس کلاسز ہوتی ہے لائک وہ اپنے بچے کو بھیج سکتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی ہیلپ خود کر سکتے ہیں. جہاں پہ اگر ان پہ عام طر بھی کشمیر میں بھی ہوتا ہے, مطلب کچھ مطلب ایسے ارد گرد لوگ تنگ کرتے ہیں, تو وہاں پہ وہ ٹیکنیکس یوز, کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ ہاتھا پائی پہ بھی اتر جاتا ہے, ایون میرے ساتھ بھی اترا ہے 1-2 بار. تو ہم کیا کریں گے کہ ہمیں اپنے بچوں, خاص کر لڑکیوں کو, سیلف ڈیفینس ضروری دینا چاہیے. سو
یہ آپ نے کہا کہ سیلف ڈیفینس کتنا امپورٹنٹ ہے آج کل کی فیمیلز کے لیے. دیکھیے یہاں انہوں نے امپورٹنٹ بات یہی کہی ہے کہ اگر فیمیلز کو اسپورٹس کے لیے کچھ پیرنٹس جو ہے وہ ابھی بھی متھس لے کے ہے, اسٹیریو ٹائپس لے کے ہے, تو انہیں جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک فیمیل کے لیے سیلف ڈیفینس بہت امپورٹنٹ ہے. جس طریقے سے ہم سوسائٹی میں جو دیکھ رہے ہیں وائلنس بڑھ رہا ہے اگینسٹ وومن یا کرائمز بڑھ رہے ہیں اگینسٹ وومن, تو وہاں جو ہے اگر وہ ہیلپ لیس فیل کرتی ہے, اگر انہیں کوئی ہیلپ نہیں کرتا ہے, تو وہ خود اپنی ہیلپ کر سکتے ہیں. سو ایٹ دا اینڈ جو ہے جو اسپورٹس میں آنا چاہتے ہیں, اسپیشلی یوگا لائن میں آنا چاہتے ہیں یا کراٹے لائن میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کی کیا سجیشنز رہیں گی؟ میری سجیشنز رہیں گی کہ آپ اسپورٹس میں آئیں, کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ خود کچھ کر سکتے ہیں, اپنا نام بنا سکتے ہیں. ویسے تو ہمارا نام جڑا ہوتا ہے اپنے مام ڈیڈ سے, اپنے ڈیڈی سے. یہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ آپ کا مطلب آپ کے جو ڈیڈی ہے وہ بہت کہتے ہیں نا, وہ بہت زیادہ خوش پراؤڈ فیل کریں گے, کیونکہ آپ کا جو نام ہوتا ہے مطلب وہ پھر ان کا نام پہچانا جاتا ہے. لائک میں بھی زارا ہوں تو میرا زارا بلال آ جاتا ہے, تو کہتے ہیں نا زارا بلال, بلال کے مطلب میرے پاپا کو بھی بہت انہوں نے بولا تھا آپ ہو نا ایسے زارا کے ڈیڈی جو ایسے ہے, ایسے آ رہی ہے ابھی سوشل میڈیا پہ چھائی ہوئی ہے, تو وہ ایسے. تو لائک ویسے ان کو بہت پراؤڈ فیل ہوا جب وہ گھر آئے, وہ بہت خوشی سے بول رہے ہیں. میں بول رہی ہوں کہ سب کو موقع ملنا چاہیے اسپورٹس میں آنے کا, اپنا نام کمانے کا, محنت کرنے کی. ایک بات بولوں گی کہ اسپورٹس میں آنا بہت چھوٹی بات ہے, لیکن اس میں پھر رن کرنا بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. اٹس لائک کیسے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, پہلے ہی تو سوسائٹی کو سائڈ میں رکھو اور خود بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ایک میڈل نکالتے نکالتے اس کی قدر کون, وہ تو گولڈ ہوتا نہیں ہے بٹ اس کا مطلب اس کی جو پرائز وہ پرائز لیس ہوتا ہے. بہت شکریہ زارا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. دیکھیے یہاں انہوں نے بات کہی ہے اسپورٹس کو لے کے جو کہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے کہ انسان کی زندگی میں, ہم فزیکل ہیلتھ کی بات کریں یا مینٹل ہیلتھ کی بات کریں تو دونوں چیزیں جو ہے اسپورٹس سے فٹ رہتی ہے. آپ سب بھی جو ہے اپنا پیشن فالو کریں, اپنا پیشن ڈھونڈیں کہ آپ میں کیا پیشن ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور وہ گول اچیو کریں, اپنا نام روشن کریں, اپنی سوسائٹی کا نام روشن کریں اور اپنے کشمیر کا نام روشن کریں. یہ رپورٹ پہنچانے کے لیے کیمرہ مین خان مدثر کے ساتھ میں فضا زینب, KNS Srinagar, Kashmir. This video is sponsored by J&K Bank Limited.